حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل، امام حسن کو یہ عمل کرتے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عبداللہ بن زبیر آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے، امام حسن، امام حسین کی بھی آپ نے سنی کہ پشت پہ بیٹھ گئے، امام حسن کھیلتے کھیلتے آئے، بچے تھے، کھیلتے کھیلتے آئے، دو باتیں، یا تو سرکار کی گردن پر بیٹھ گئے یا سرکار کی پشت پر بیٹھ گئے، پکڑ کے اپنی ران پر بٹھا لیا ہے۔ اور میرے آقا نے دیکھ کر مسکرانے لگے، فرمایا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ابھی اگلی بات آواز ہونی چاہیے تگڑی، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کس سے؟ امام حسن۔ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ نہیں، جو میرے حسن سے محبت کرے میرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما لے، جو میرے حسن سے محبت تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب دعا مصطفیٰ کرے تو پھر کیسے قبول نہ ہو؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محبت، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ادھر حضور مانگے ادھر پھر عطا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قبول تو ہو چکی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حسن، امام حسن سے محبت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اور اللہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ تو پہلے ہی قبول ہو چکی ہے۔ دوسری حدیث پاک کہ سرکار جب نماز پڑھتے تھے نا، قیام میں کھڑے ہوتے تھے، امام حسن بچے تھے نا، جب قریب آتے سرکار ٹانگے سمیٹ کر عاجزی، اللہ کے ڈر سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، ڈر خوف سے پاؤں سمیٹ کر۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے، امام حسن پیچھے سے آئے، سرکار کی ٹانگوں کو ہاتھ سے کھول دیا۔ نماز پڑھ رہے سرکار، امام حسن آئے، سرکار سمٹ کے کھڑے، ٹانگیں کھول دی، ٹانگوں کے بیچ میں سے امام حسن کبھی آگے نکل جاتے ہیں تو کبھی پیچھے نکل جاتے ہیں، بیچ میں سے ٹانگوں کے، نماز کی حالت میں سرکار ٹانگیں سمیٹ کر عاجزی، اللہ کے ڈر سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، ڈر خوف سے پاؤں سمیٹ کر۔ وہ نہیں کہ ایسے پاؤں پھیلا کر بندہ کھڑا ہو جائے بدماشوں کی طرح، ادھر کا پاؤں ادھر چڑھایا ہوا، ادھر کا ادھر چڑھایا ہوا ہے، وہ جو تیسری مخلوق ہے اہل حدیث لوگ ایسے نماز ٹانگیں کھول کے، ادھر والی ادھر اس کی ٹانگ اس کی ٹانگ پہ رکھی ہے، ادھر والی ادھر پہ رکھی ہے۔ میں نے کہا کھول کے کیوں پڑتا ہے؟ کہنے کا راستہ چھوڑے تو شیطان گزرتا۔ میں نے کہا بیچ کا پھاٹک تو نے کس کے لیے کھولا ہوا ہے کہ ٹانگیں کھول کے؟ یہ کس کے لیے کھولا تو نے بیچ کا رستہ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ فرماتا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو، عاجزی سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ امام حسن نے 25 حج پیدل کیے ہیں، 25 حج پیدل۔ لوگوں نے کہا حضرت سواری آپ حاکم ہیں، فرمایا سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن مجھے اللہ کی بارگاہ میں وہ کریم، وہ مالک، وہ بے نیاز، وہ بادشاہ، اس کی بارگاہ میں سواری پر بیٹھ کر جانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ ٹانگیں کھول کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑنا نہ وہ حضور کو دیکھو۔ اسی لیے تو میرے نبی فرما کر چلے گئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب سرکار نے کیسے پڑھی؟ ہاتھ یہاں تک اٹھائے، کان تک، ایسے نہیں کہا ادھر میں باندھے گی، نوٹ نہ کیجیے، جیب میں کوئی جیب چوری نہ کر لے، جیب کوئی کاٹ نہ لے، نہ ناف کے نیچے باندھے میرے ہاتھ نے، ادھر کان تک، لو تک، یہ کان کی ہے نا چبنی سی ہڈی، یہاں تک لو تک ہاتھ لگا، ادھر لگا، یوں نہیں کی کر کے پتہ نہیں کس نیت باندھ رکھ کے سلام کرنا۔ نیت ایسے بھی ہو جاتی ہے، اشارہ کیے کعبے کی طرف نماز شروع ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ کان تک ہاتھ لگانا، ناف کے نیچے باندھنا، پاؤں سمیٹ کے کھڑے ہونا، سنت طریقہ قبلے کی طرف رکھنا۔ تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے کبڈی کشتیوں والا۔ بولو ہاں، نماز پڑھو ویسی جیسے میرے مصطفیٰ نے ہمیں پڑھ کے دکھائی۔